اسی مناسبت سے یہ دو آیتوں کا ٹکڑا میں نے تلاوت کیا. مختصر آیت سمجھاتا ہوں. اللہ تعالیٰ کے ساتھ عام کی بات مفید بات کہنے کی کوشش. نکاح جو ہے یہ فطری تقاضا ہے انسان کا. ہر ایک کے اندر یہ تقاضا رکھا ہے عورت کا، چاہے نبی ہو، ولی ہو، چاہے مسلمان ہو، چاہے کافر ہو، ہر ایک کے اندر ایک تقاضا ہے عورت کا. لیکن وہ تقاضا کس طرح پورا کرنے کا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں شریعت عطا کی. ہم آزاد نہیں ہیں، ہم پابند ہیں. یاد رکھنا اس بات. اسی لیے ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم بندے ہیں. اور بندہ کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے حکم کا پابند. بندہ ہوا، بندہ یعنی بندہ ہوا. کس میں بندہ ہوا؟ اللہ کے حکم میں. آزاد نہیں ہے بندہ. دنیا میں آ گئے، ہم نے اللہ کو تسلیم کر لیا کہ اللہ ہمارا آقا ہے، ہم اللہ کے بندے ہیں. تو کوئی بھی بندہ، کوئی بھی غلام آزاد نہیں ہوتا. آزاد تو آقا ہوتا ہے. ہم پابند ہیں، قدم قدم پہ پابند ہیں اللہ کے حکم کی. اور جو پابندی کے ساتھ زندگی گزارے گا وہ کامیاب ہے. اصل دنیا میں آنے کا مقصد پورا ہو جائے گا. ہر چیز میں پابندی. یہاں تک کہ پیشاب پاخانہ کرنا ہے، اس میں بھی پابندی. آزاد نہیں ہے. کیا پابندی؟ دعا پڑھ کے جاؤ، بایاں پیر رکھو، سر پہ کپڑا رکھو، اس کا حق ہے. آزاد نہیں ہے آدمی. مسجد میں آؤ، اس کے آداب ہیں. پابند ہے آدمی ہر چیز کے پابند. تو نکاح میں بھی پابند. یہ فطری ضرورت ہے، لیکن آزادی نہیں ہے. اس میں پابندی ہے. کیا پابندی؟ بغیر نکاح کے عورت حلال نہیں. یہ پابندی. دوسرے مذاہب میں نکاح نہ بھی کرے، کوئی حرج کی بات نہیں. آدمی اپنی خواہش پوری کر سکتا ہے. یہ تو جانوروں جیسی زندگی، پر جانور آزاد ہوتا ہے، پابند نہیں ہوتا ہے وہ. تو جو انسان ایسا ہوگا تو وہ بھی جانور جیسا ہوگا. اور اللہ نے ہمیں انسان بنایا ہے، ہمیں انسان بن کی زندگی گزارنا ہے. اور انسان کی زندگی پابندی والی، اللہ کے حکم والی.
تو برکتیں ہوگی. تو یہ نکاح ایک فطری تقاضا ہے. خود طبیعت چاہتی ہے. فطری تقاضے کا مطلب کیا؟ ہماری طبیعت چاہتی ہے. جیسے مثال کے طور پر آدمی کو بھوک لگتی ہے تو یہ طبیعت چاہتی ہے بھوک لگے. اب بھوک لگنے کے بعد آدمی کھانے کی تلاش کرتا ہے کہ مجھے کھانا مل جائے، کوئی بھی کھانا. لیکن اس میں بھی پابند، کیونکہ ہماری زندگی پابندی والی ہے. ہم بندے ہیں، اللہ کو ہم نے مان لیا، اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے رسول مان لیا، اس لیے ہماری زندگی پابندی والی ہوگی. کھانے میں آزاد نہیں ہے، جو چاہے کھا لیا نہیں. شریعت بتائے گی کہ کون سا ہم کھا سکتے، کون سا حلال، کون سا حرام، کون سا جائز، کون سا ناجائز، کون سا مال آپ کا ہے اور کون سا دوسرا کا ہے. پابند ہے. ہر چیز پہ پابندی والی زندگی گزارو، پھر بعد میں دیکھنا کیا سکون ملتا ہے، اللہ کی کیا مدد آتی ہے، کیا عافیت ملتی ہے. دنیا میں جنت کا لطف آئے گا اور مرنے کے بعد تو ہے ہی انشاءاللہ العزیز اللہ کا لطف و کرم اور عافیت اور راحت اور جنت کے مزے ہے ہی مرنے کے بعد. لیکن دنیا میں بھی اگر آپ کو سکون چاہیے تو پابندی والی زندگی گزارو. ہر چیز میں پابند. آزاد نہیں آدمی. آزاد کسے بولتے ہیں؟ لفظ کے تابع. ہمارے نفس میں جو آیا بس مان لیا، ایسا نہیں. ہم اللہ کے حکم کو دیکھیں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو دیکھیں گے، نفس کو نہیں دیکھیں گے. نفس تو بہت چاہتا ہے کہ شادیوں میں بہت خرچ کریں اور نہ معلوم ایسی ایسی چیزیں شادیوں میں کریں جس سے ہمارا نفس خوش ہو، ہماری واہ واہ ہو، خود اسراف ہو. نہیں، پابند کیا جو اللہ کا حکم ہو اس طرح ہم شادی کریں گے، اس طرح ہم نکاح کریں گے. تو کھانے کا تقاضا یہ فطری تقاضا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے تقاضا تو رکھا، کھانا بھی پیدا فرمایا. یہ اللہ کی سنت ہے کہ تقاضا رکھے اور وہ تقاضا پورا ہو جس چیز سے اور اس کو پیدا نہ کرے، یہ ہو نہیں سکتا. تو بھوک پیدا کی تو بھوک ختم کرنے کے لیے اللہ نے کھانا پیدا کیا. پیاس رکھی تو اللہ نے پیاس کو پورا کرنے کے لیے پانی کو پیدا فرمایا. تو اسی طرح ایک عورت کا تقاضا ہے تو عورت کے تقاضے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو فطری تقاضا رکھا تھا تو عورت کو بنایا. آدم علیہ السلام اکیلے جنت میں تھے. سب سے پہلے آدم علیہ السلام کو بنایا، کوئی نہیں تھا، صرف فرشتے تھے بس، اور جنات تھے، شیاطین تھے. ساری جنت ان کے لیے حلال تھی سوائے ایک درخت تھی. لیکن پھر بھی سکون نہیں، اچھا نہیں رہتا. کیوں؟ یہ تقاضا تھا، وہ تقاضا پورا نہیں ہو رہا تھا. آدمی کے پاس سب کچھ ہو، مکان ہو، بہترین بنگلہ ہو، پیرنٹس ہو، لیکن اکیلا ہو، عورت نہ ہو. میں صحیح کہتا ہوں کہ بنگلہ اس کو پھیکا لگے گا. عورت کے بغیر ساری نعمتیں پھیکی لگتی ہے. ارے جنت پھیکی لگے گی. آدم علیہ السلام کو جنت پھیکی لگتی تھی. تو حوا علیہ السلام کو جب پیدا کیا دیکھ کر بھی سکون ہو. ہاں، اس کی ضرورت تھی. کیوں؟ ایک تقاضا ہے، خواہش تو کی اللہ تعالیٰ نے. ہر نبی میں خواہش رکھی. اسی لیے دنیا میں جتنے انبیاء تشریف لائے تمام انبیاء نے نکاح کیا. چار چیزیں تو سارے انبیاء کی سنت ہے، ان میں سے سب سے پہلے فرمایا نکاح. اس لیے نکاح کا تقاضا ہونا، یہ خواہش کا ہونا، یہ عیب کی بات نہیں ہے. ہاں، جس کے اندر عورت کی خواہش نہ ہو یہ عیب ہے. یہ عیب ہے. علاج کرو. کیوں خواہش نہیں؟ تو یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے خواہش کا ہونا.
اللہ نے پیدا خواہش، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے اس خواہش کو صحیح استعمال کرو، ثواب ملے گا۔ کیسے؟ ایک مرتبہ ایک صحابی نے سوال کیا، پوچھا یا رسول اللہ کیا کوئی آدمی اپنی بیوی سے خواہش پوری کرتا ہے؟ اس پر بھی اجر لکھا جاتا ہے؟ کہ ہاں، لیکن اس میں اپنی خواہش پوری ہوتی ہے، کیوں ثواب ملتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہی خواہش اگر کسی اجنبیہ سے پوری کرتا گناہ ہوتا کہ یہاں ہوتا کہ بس تب یہی خواہش عورت سے پوری کرے گا اپنے حلال بیوی سے تو ثواب ملے گا۔ یا اللہ ہمارا دین تو دیکھو، ہمارا اسلام اور ہماری شریعت تو دیکھو، خواہش پوری کرنے پر بھی ثواب، بلکہ کتنا ثواب معلوم؟ حدیث میں آتا ہے نکاح کے بعد عبادت کا ثواب 70 درجہ بڑھ جاتا ہے۔ شادی شدہ آدمی اس کی فضیلت ہے غیر شادی شدہ آدمی پر 70 درجہ۔ حدیث میں شادی شدہ آدمی کی نماز کا ثواب جو شادی کا تقاضا ہے اس کے باوجود وہ شادی نہیں کرتا، اس کے مقابلے میں اس آدمی کا ثواب جس نے نکاح کر لیا تو اس کی نماز کا ثواب اس کے مقابلے میں 70 درجہ افضل۔ آدمی اپنی خواہش پوری کرتا ہے، اور یہ ایسی خواہش ہے اور سننا امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس سے زیادہ خواہش اور اس سے زیادہ لذت کی چیز دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ آدمی سب بھول جاتا ہے عورت کے سامنے، لیکن سوال ہے ہماری شریعت تو دیکھو، ہمارا دین تو دیکھو، ہمارا مذہب تو دیکھو، اس کو بھی ثواب رکھتا، اس کو بھی عبادت بنایا، عبادت ہے یہ زبردست عبادت۔ کیسی عبادت معلوم؟ ایسی عبادت کیوں کوئی نہیں ہے دن میں۔ جب سے آدمی نکاح کرتا ہے اس وقت سے عبادت کا ثواب لکھا جاتا ہے، جب تک نکاح باقی ہو مرتے دم تک 24 گھنٹہ ثواب لکھا جاتا ہے نکاح کے بعد۔ آپ ذرا سوچیں ہماری شریعت کے بارے میں کہ آدمی خواہش پوری کرتا ہے، فطری تقاضا ہے، اس کو بھی عبادت بنایا، لیکن یہ اس میں بھی ہم آزاد نہیں ہے، پابند ہے۔ نکاح کیسے کریں وہ سمجھایا، مختصر میں آپ کو سمجھاؤں۔ پہلی آیت میں نے تلاوت کی یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، ایمان والو اپنے آپ کو اپنی اولاد کو جہنم سے بچاؤ۔ کیا مطلب اس کا جہنم سے بچانے کا؟ کیسے بچانا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے خود بھی دین سیکھو اور اپنی اولاد کو دین سکھاؤ تو جہنم سے بچو گے، ورنہ مشکل ہے جہنم سے بچنا۔ اور مسلمانوں یاد رکھنا ہمارے لیے صرف دنیا کی زندگی نہیں ہے، یہ تو چند سال ہے، اور یہ چند سال مرنے کے بعد چند منٹ محسوس ہوں گے۔ روایتوں میں ہے وہاں کا ایک دن 50,000 سال کے برابر، تو یہاں کے 60-70 سال وہاں کے ایک دن کے مقابلے میں 5 منٹ ہے۔ مرنے کے بعد ہمیں ایسا لگے گا ہم دنیا میں 100 سال زندہ نہیں رہے، 5 منٹ آئے دنیا میں، صرف 5 منٹ کی زندگی، ہم 5 منٹ کے لیے آخرت برباد کرتے ہیں۔ اس لیے اللہ فرما رہے آخرت برباد کر کرنا، یہ 5 منٹ کی زندگی میں اپنی اولاد کی آخرت برباد نہ کرنا۔ ہم کیسے ہم آخرت برباد نہ کریں؟ اپنے آپ کو پابند بناؤ دین کا، اور اپنی اولاد کو پابند بناؤ دین کا۔ اور یہ پابند کب بنے گی؟ دین سیکھا ہو تو ہمیں پتا چلے گا کہ نماز کیسی پڑھنے کی، زکات کیسے دینے کی،
کھیتی باڑی کیسے کرنے کی، تجارت کیسے کرنے کی، یہ سب دن کی پابندیاں ہیں. مسلمان آزاد نہیں ہے کسی بھی چیز میں، یہاں تک کہ سونے میں بھی آزاد نہیں ہے. آدمی سو گیا آزاد نہیں ہے، جس طرح سونا چاہے. نئے حدیث میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، دائیں پہلو پر سو، دعا پڑھ کے سو، فجر کی نماز کی نیت کر کے سو، باوضو سو، اور 4 قل پڑھ کے سو، آیت الکرسی پڑھ کے سو جاؤ، آمن الرسول پڑھ کے سو جاؤ. آدمی پابند ہے، اس میں بھی پابند ہے، آزاد نہیں ہے. سونے میں بھی، ارے کپڑے پہننے میں بھی آزاد نہیں ہے کہ جس طرح کپڑے پہن لیے چلے گا. نہیں، حدیث میں ہے جب کپڑے پہنو پہلے دایاں سے پھر بایاں نکالو، پہلے بایاں پھر دایاں. کپڑے میں بھی آزاد نہیں ہے. یہ ہے دین. تجارت میں بھی دین، تجارت میں بھی آزاد نہیں. حدیث میں ہے تاجر کو چاہیے سچائی اختیار کرے، جھوٹ نہ بولے، خیانت نہ کرے، امانت داری سے تجارت کرے، اخلاق سے پیش آئے، اتنا زیادہ نفع نہ لے کہ جس سے گاہک کے اوپر بار بن جاوے، وہ پریشان ہو جاوے، اندھدھن آپ نفع لے. یہ ہے حکم. سچائی کے ساتھ تجارت کرو گے، امانت داری کے ساتھ تجارت کرو گے، اخلاق کے ساتھ تجارت کرو گے، کل قیامت کے دن ایسا تاجر دنیا کمانے والا انبیاء کے ساتھ حشر ہوگا، اس کا صدیقین کے ساتھ اس کا حشر ہوگا، شہداء صالحین کے ساتھ اس کا حشر ہوگا. آپ اندازہ لگاؤ، تجارت کر رہا ہے لیکن کتنا اونچا مرتبہ. کیوں؟ پابندی والی تجارت. حرام نہیں کرتا، وہ سودی کاروبار نہیں کرتا، کسی کو دھوکہ نہیں دیتا، کسی سے خیانت نہیں کرتا، وہ جھوٹ نہیں بولتا. یہ ہے پابندی. تو نکاح اتنی لمبی عبادت ہے، ٹھیک ہے، اس میں پابندی نہیں ہوتی. بھائی نکاح کیوں کرو؟ کیا وجہ؟ ایک بڑا مقصد نکاح کا، حصول اولاد حاصل کرنا. نکاح کے بغیر اولاد نہیں ہو سکتی. آپ کہیں گے بہت سب نکاح کے بغیر بھی اولاد ہے دنیا میں، لیکن ان اولاد کا اعتبار نہیں ہے، وہ حرامی اولاد ہے، وہ فساد مچائے گی، اور اللہ کو فساد پسند نہیں ہے. کیسی اولاد ہو؟ حلال، جو والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، فرما بردار ہو، اللہ کے حکم کو پورا کرنے والی ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والی ہو، سنتوں سے محبت ہو، سنتوں کی اتباع ہو. اس کو بولتے ہیں اولاد صحیح معنوں میں. ایسا نہیں کہ والدین کی نیند کو حرام کرتے رہے، والدین کی آنکھوں کا کانٹا بنے، ایسے اولاد نہیں. اللہ ایسے اولاد نہیں چاہتے. کیسے اولاد چاہتے ہیں؟ جو تمہارے لیے مرنے کے بعد صدقہ جاریہ بنے. ایسی اولاد صدقہ جاریہ کب بنے گی؟ جبکہ آپ نے ان کو دین سکھایا. دین سکھانے کی بنا پر وہ نماز کی پابندی کریں گے، وہ تلاوت کریں گے، وہ روزہ رکھیں گے، وہ زکات دیں گے، وہ آپ کی قبر پر آئیں گے، پریشان ثواب کریں گے، فاتحہ پڑھیں گے، اور یہاں بیٹھ کے دعا کریں گے مغفرت کی رحمت کی. ایسے اولاد مطلوب ہے. تو یہ اولاد تمہارے لیے صدقہ جاریہ ہوگی. ورنہ ہم نے دین نہیں سکھایا، یہ اولاد اللہ کی ناراضگی کا بھی سبب ہوگا، اور ہمارے لیے والدین کے لیے جہنم کا سبب بنے گا، اللہ کی پکڑ کا سبب بنے گا. یاد رکھنا، اس لیے فرمایا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو، اپنی اولاد کو جہنم سے بچاؤ. یعنی ان کو دین سکھاؤ، دین نہ بناؤ، خود بھی دین سیکھو کہ دین کیا ہے. اچھا، ایک بات تو ہو گئی ہے مختصر. اب ہم ان اولاد کو آنکھوں کی ٹھنڈک کیسے بناتے ہیں؟ یہ اولاد جس طرح اللہ چاہتے ہیں ایسی اولاد کب ہو، تو اس کے لیے اشارہ ہے. دوسری آیت میں نساؤکم حرث لکم، تمہاری عورتیں تمہارے لیے کھیت ہیں. کھیت میں سے کیا ہوتا ہے؟ فصل حاصل کرتے ہیں، دانے، اناج ہم حاصل کرتے ہیں.
فائدہ اٹھاتے ہیں. تو اسی طرح ہماری عورتیں زمین ہے اس سے فصل لیتے ہیں. کون سی فصل؟ اولاد کی شکل میں. تو اچھی فصل اس کے لیے ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے؟ اچھی زمین ہو، کھاری زمین نہ ہو، پتھریلی زمین نہ ہو، ریتیلی زمین نہ ہو، دریا کے کنارے نہ ہو. یہ زمین اچھی نہیں سمجھی جاتی، بیکار سمجھی جاتی ہے. تو اس سے جو فصل جو نکلے گی ہے بیکار زمین سے، اناج اور دانا یہ بھی بیکار ہوگا، کھانا ہوگا، دم نہیں ہوگا اس اناج میں، اس دانے میں، بیکار ہوگا. زمین اچھی ہو تو یاد رکھنا، نکاح میں زمین اچھی کیا مطلب؟ نشان کو منصوب لگو اللہ فرماتے ہیں تمہارے عورتیں تمہارے لیے کھیتی ہے یعنی زمین ہے. تو کیا مطلب اس کا؟ عورت بھی اچھی ہو. اور اچھی عورت کسے کہتے ہیں؟ اللہ نے ہم پر نہیں چھوڑا کہ تم جس کو اچھی کرو وہ اچھی. ہم تو کس کو اچھی کہہ رہے ہیں؟ ذرا پیسے والی، ذرا خوبصورت ہو، یہ اچھی. بس ہم نے اس کو اچھی کہہ رہے ہیں. نہ، یہ اچھی نہیں. پیسے تو اللہ کی طرف سے مقدرات ہے. قرآن میں ہے یہ بات کہ اگر تم فقیر ہو، تم مسکین ہو، تم تنگ دست ہو، تب نکاح کرو. اللہ نکاح کے ذریعے سے تمہیں مالدار بنا دے گا، تمہیں توکل بنا دے گا، تمہیں غنی بنا دے گا. اور اگر تم نے مال کو دیکھ کر نکاح کیا حدیث میں تو اللہ تمہیں فقیر بنا دے گا، محتاج بنا دے گا. اور خوبصورتی کو دیکھ کر تم نے نکاح کیا تو اللہ تعالیٰ اس عورت کو اکراہت میں مبتلا کر دے گا، فتنے میں مبتلا کر دے گا اور تمہیں بھی پریشان کر دے گی. اور باقی اگر آج ایسا ہی تو اچھی عورت کا معیار اللہ نے ہمارے اوپر نہیں چھوڑا. اللہ نے فرمایا، اللہ کے رسول نے فرمایا اچھی عورت کسے کہتے ہیں معلوم؟ تنکح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك اور كما قال علیہ الصلوۃ والسلام. عام طور پر دنیا میں نکاح چار مقصد کو پیش نظر رکھا جاتا ہے. یا تو وہ مالدار ہے اس لیے نکاح کیا، یا خوبصورت ہے اس لیے نکاح کیا، یا وہ حسب نسب مجھے خاندان والی ہے اس لیے نکاح کیا، یا تو دیندار اس لیے نکاح کیا. اللہ کے رسول فرماتے ہیں حسب نسب مت دیکھو، مال مت دیکھو، حسن و جمال مت دیکھو، دین دیکھو. یہ ہے اچھی زمین. اگر عورت دیندار ہوگی، اولاد اچھی جگہ ہوگی. ایک مختصر واقعہ سنا. مجھے 2:45 بجے تک کا وقت دیا ہے، الارم کی طرف مت دیکھنا. تو ایک نوجوان تھے، مختصر میں کہہ دوں، وقت نہیں اتنا زیادہ. شیخ ابو صالح اس کا نام تھا. وہ 3 دن سے بھوکے تھے، کھانا نہیں ملا تھا. تو وہ ندی کے کنارے جا رہے تھے. ایک سیب نظر آیا، وہ سیب اٹھا لیا اور کھا لیا. اور بھوکے تھے لیکن اللہ والے تھے. فوراً احساس ہوا کہ یہ سیب معلوم نہیں کس کا ہوگا. میں نے بغیر اجازت کے کھا لیا. حالانکہ ندی میں تھا، دور تھا، جائز ہے، کوئی حرج کی بات نہیں. لیکن جب اللہ کا خوف ہوتا ہے، دل میں تقویٰ ہوتا ہے، اللہ کی محبت ہوتی ہے، فوراً اللہ کی طرف سے تنبیہ ہوتی ہے. ذرا غور کرو، ذرا تحقیق کرو، یہ لقمہ حلال کا تھا یا حرام تھا. آج کل لاکھوں روپیہ ہم پسند کر جاتے ہیں، کوئی تنبیہ نہیں ہوتی. کیوں؟ ہمارا جسم حرام سے بن گیا ہے، اس لیے ہمیں کوئی احساس نہیں ہوتا. بہت افسوس کی بات ہے مسلمان. اللہ حفاظت فرما. حرام لقمے سے اتنا خطرناک ہے یہ حرام لقمہ. ایک لقمہ حرام کا حلق سے نیچے اترے گا، حدیث میں ہے 40 دن کی نماز قبول نہیں ہوگی. کوئی آدمی ایک لقمہ حرام کا حلق سے نیچے اتار کر 40 دن حج کے لیے جاتے ہیں، عمرے پر عمرے کا وہاں طواف پہ طواف کرے اور حج بھی کرے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی زیارت بھی کرے اور 40 نمازیں تکبیر اولا کے ساتھ مدینہ پاک میں پڑھے اور خوب درود السلام پڑھے. ایک لقمہ حرام کا کھا کے گئے، 40 دن حج، عمرے، طواف، روزے اقدس کی زیارت سب بیکار. کوئی سوال نہیں، کوئی مقبول نہیں. ایک لقمہ. تو اگر
पूरा खाना ही हराम का होगा तो अभी बहन का हक नहीं दिया, भाई का हक नहीं दिया, चचा का हक नहीं दिया, किसी का हक दबा लिया, किसी का कर्जा है हम देते नहीं, और फिर नमाज भी करते हैं, हज भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन अल्लाह फरमाते सब बेटा कोई कबूल नहीं। फिर याद रखना हराम लुक्मा हलक से नीचे न उतरे। ये बुजुर्ग थे, नौजवान के नौजवान, ये क्यों इनके अंदर ये जज्बा था? उनके वालिदैन ने तरबियत ऐसी की, अपने औलाद की तरबियत ऐसी करो। हमारा बच्चा अगर घर में कोई चीज लाया, मिसाल के तौर पर आपको पता है मैं अपने बच्चे के लिए ऐसी चप्पल लाया था, मिसाल में ले रहा हूं, और बच्चा कोई दूसरी चप्पल लेके आया, आपने पूछा बेटा ये चप्पल ये मुझे मिली है, तो आप खुश ना हो उसको, जाओ जहां से मिली वहां वापस करो। मस्जिद में से लाया, मदरसे में से लाया, या किसी को उठा के लाया, फौरन उसके पीछे पड़ो, उसकी कमी करो, उसको सजा दो, सरजनिश करो। अगर एक मरतबा आपने नहीं रोका, बच्चा आदमी बन जाएगा चोर। याद रखना तो इनकी तरबियत हुई कि जो बेटा कोई हराम एक दाना भी हालत से नीचे न उतरे, अल्लाह नाराज हो जाएगा, आपकी इबादत कबूल नहीं होगी, जहन्नम का मुस्तहिक है वो जिस्म। हदीस है वो जिस्म जहन्नम का मुस्तहिक है जो जिस्म हराम लुक्मे से पला हो, जिस जिस्म की परवरिश हराम लुक्मे से हुई हो, वो जहन्नम के लायक है। इस तरह सिखाओ अपने बच्चों को। किसी की वाली आम का दर्द है, बेटा आम नीचे भी गिरा हो मत खाना, हराम है, अल्लाह नाराज होगा, आदत खराब होगी, तेरा हादसा कमजोर हो जाएगा, तो कुरान याद करना चाहेगा, याद नहीं होगा। ऐसा कहो बच्चों को, ये दीन है दीन। हम तो खुश होते हैं और क्या कहते हैं, एक है दूसरा यार मैं भी खाऊं, माँ ऐसी है, माँ ऐसा कहते। अरे पहले जमाने में माँ के आप पाकियात पड़े, आपने हेरा एक लुकमा एक कतरा हराम का बच्चों के हलक से नीचे नहीं उतरने देती थी माए, और माए किस तरह दूध पिलाती थी, बाबूजी, और ऐसा मतलब क्या खुराक कि जिसमें शक्ति न हो। बहुत वाकियात है, 2 घंटे चाहिए इसके लिए बयान सुनने के लिए, 20 मिनट में ये काम नहीं हो सकता, इशारा भी करता हूं आपको। तो शेख अबू सालेह उनकी तरबियत हुई थी, इन्होंने कहा बहुत भूखा था, हलाल खाने के लिए हुक्म है, शरीयत का मसला है, लेकिन फिर भी बेचैन हो गए, एहसास हुआ, तरबियत ऐसी हुई थी उनकी वालिदैन की तरफ से। वो नदी के किनारे जहां से ये पानी आ रहा था गए तो एक बात देखा, सेब का दरख्त, उसकी टहनियां नदी की तरफ झुक रही थी, वो समझ गए यहीं से सेब गिरा है। बाद में आए, बाप के मालिक से मुलाकात की, अजनबी थी, बाप का मालिक आया, बगदाद का वाकया है ये। बाप के मालिक से कहा मैं माफी चाहता हूं, मैं 3 दिन से भूखा था, बहुत दूर था, मैं खाने की तलाश में था, तो नदी में एक सेब देखा आते हुए, मैंने उठा लिया और खा लिया, मैं माफी मांगने आया, मुझे माफ कर दो, कल कयामत के दिन इस सेब पर मेरी पकड़ न करना। हदीस में आता है जिसके 10 रुपये दबा लिए, कितने दिरहम का छठा हिस्सा, कितना दिरहम का छठा हिस्सा, 10 रुपये बनते हैं, बस 10 रुपये। जिसने 10 रुपये किसी के दबा लिए, किसी दुकान वाले के, किसी भाई के, किसी बहन के, किसी रिश्तेदार के, किसी गैर के, किसी के भी 10 रुपये दबा लिए, या अपने जिम्मे कर्जा है अदा नहीं किया, गाड़ी वाले का, दुकान वाले का नहीं अदा किया, कल कयामत के दिन 10 रुपये के बदले में 700 मकबूल नमाजें देनी पड़ेगी। हमारे पास तो एक नमाज भी मकबूल कहाँ, तो 700 कहाँ से लाएंगे, 10 रुपये में, तो 10,000 रुपये दवाई होंगे तो क्या होगा, हम तो जहन्नमी बन जाएंगे। बहुत खतरनाक बातें हैं मुसलमानों, समझो आप। तो क्या कहा इन्होंने, एक शेर मैंने आपका खा लिया, आने जाहिर था, लेकिन वो बाप का जो मालिक था वो समझ गया ये मुल्क ही नौजवान बनता है। बाप के मालिक ने कहा ऐसे माफ नहीं करूंगा, 2 शर्तें कबूल करो। तो कहा कोई
جس کو آخرت کا خوف ہوگا نا سب برداشت کر لینا. کیا کہا 2 شرطیں؟ 10 سال تک میرے باپ کی خدمت کرو. ایک سے کتنے سال؟ 10 سال تک خدمت کرو. 10 سال پورے ہو گئے، پھر اور 2 سال لگاؤ، 12 سال خدمت کی. وہ جو باپ کے مالک تھے اللہ والے تھے، جنہوں نے 12 سال تک صرف خدمت نہیں کی، ان پر توجہ بھی ڈالی، ان کی اصلاح بھی کی، ان کو سلوک طے کروایا، اللہ تک پہنچا دیا 12 سال میں. جب 12 سال پورے ہوئے، نوجوان نے کہا ایک شرط تو پوری ہوئی، اب میں گھر جاؤں. لیکن نہیں، دوسری شرط باقی ہے. ہاں چلو بولو، میں شرط پورا. دیکھو یا اللہ کیسا خوف ہوا اس نوجوان نے. اس نے کہا کوئی حرج کی بات نہیں، دوسری شرط پورا کرنے کے میں تیار ہوں. تو کہا دوسری شرط کیا ہے معلوم؟ میری ایک لڑکی ہے، اندھی ہے، بہری ہے، گنگی ہے، لنگڑی ہے اور لوگی کے ہاتھ سے اپاہج ہے، اس سے شادی کرنی ہے. تو ماں کوئی تیار ہو گیا؟ آج کل نوجوان لوگ ان کو تو پتا نہیں تھا. انہوں نے کہا کوئی حرج کی بات نہیں، اگر میرا شہر اگر آپ معاف کر دیتے ہیں تو ایسی لڑکی سے میں نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں. سمجھنے جیسی بات ہے. شادی ہو گئی. رات کو وہ نوجوان اس کمرے میں گیا جہاں دلہن بیٹھی تھی. جیسے داخل ہوا دلہن کو دیکھا چاند کا ٹکڑا تھی. چاند شرما جا رہے، ایسی آنکھیں، ایسا چہرہ، ایسا لباس، ایسی خوشبو، ایسی مسکراہٹ، ایسا لگا کہ جنت میں سے حور آگے بیٹھی. وہ ہمارے جیسے نہیں تھی. وہ نوجوان فوراً کمرے میں سے باہر نکل گیا کہ یہ تو اجنبی ہے. یہ اللہ سبق لو، اس سے سبق لو. ہمیں کوئی کہے کہ جاؤ اس کمرے میں جاؤ، وہ عورت آپ کے لیے حلال. اگر ایسی عورت مل جائے تو ہم تو نکلنے کا نام نہ لے لیں. لیکن وہ نوجوان اللہ والا تھا، اس نے کیا کہا؟ اوہو میرے باپ کے مالک نے تو شرط کی تھی کہ اندھی ہے، وہ تو گنگی ہے، یہ تو چاند کا ٹکڑا ہے، یہ میری عورت نہیں ہے. فوراً الٹے قدم واپس نکلے بھاگے. وہ مالک بیٹھے ہوئے تھے، اسی لڑکی کے ابا تھے. کہا کیا ہوا بیٹا؟ یہ آپ نے تو اندھی کہا تھا نا، بہری کہا تھا نا، گنگی کہا تھا نا، لونی اور لڑی. وہ تو خون جیسی ہے، چاند کا ٹکڑا ہے، کوئی اجنبی تو نہیں ہے. تو کہا نہیں بیٹا، وہ میری بیٹی ہے، اسی سے میرا نکاح ہوا ہے. تو آپ نے اندھی کہا؟ اندھی اس لیے کہا بیٹا آج تک بالغ ہوئی جب سے اس نے اپنی آنکھوں سے اجنبی مردوں کو کبھی نہیں دیکھا، اس اعتبار سے اندھی ہے. ہماری لڑکی ایسی، اس کو تربیت بولتے ہیں. سمجھاؤ اجنبی بچوں کو، مردوں کو، نوجوانوں کو مت دیکھو، بہت بڑا گناہ ہے. پہلے سنا تھا لیکن وقت ہو گیا ہے. ہاں میں نے کہا تھا بہری بیٹا زندگی میں آج تک نہ غیبت اس نے سنی، نہ برائی، نہ میوزک، کوئی چیز ایسی نہیں سنی جس سے اللہ ناراض ہو. اچھی باتیں اس نے سنی. اس اعتبار سے میں نے کہا کہ میری بچی بہری ہے گناہوں کے پاپا سے. اور ان کی کیوں کہا؟ آج تک اس کی زبان سے کبھی غیبت نہیں نکلی، کبھی جھوٹ نہیں نکلا، کبھی دھوکہ نہیں نکلا. اس لیے میں کہا. اور لمبی کیوں کہا؟ آج تک گھر میں سے باہر نہیں نکلی. اور لولی کیوں کہا ہاتھ سے؟ اس لیے کہ آج تک اپنے ہاتھوں سے ناجائز چیز کو نہیں چھویا. آج کل تو ہمارے نوجوان لڑکیاں ملاقات کرتی ہے، السلام علیکم، اسکولوں میں جاتے ہیں نا، پہلے ملاقات کرتی ہے. ارے ملاقات کی بات کرتے ہو، معانقاری کرتی ہے. آپ کو پتا نہ ہو تو آپ کا گاؤں میں رہنے بہت کون ہے، ہو سکتا ہے پتا نہ ہو، لیکن ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ پتا نہ ہو. آج کل تو انٹرنیٹ کا زمانہ ہے. جھونپڑی والے کو سب پوری دنیا کو پتا ہے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے. ہماری مسلمان لڑکیاں معاملہ کر رہی ہے کن کے ساتھ؟ غیروں کے ساتھ، ہندوؤں کے ساتھ.
اور آگے نہ معلوم کیا نہیں ہوتا ہوگا بتاؤ. تو میری بچی نے کبھی ناجائز چیز نہیں چھوئی، اس لیے میں نے وہاں یہ لو لی ہے ہاتھ سے. ایسی یہ میری بیوی ہے، یہ آپ کی بیوی ہے، جاؤ. تو یہ میاں بیوی، شوہر بھی ایسا تھا، بیوی بھی ایسی تھی. کون لڑکا پیدا ہوا جن کو ہم کہتے ہیں محبوب ربانی، شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ، ان سے پیدا ہوئی. یہ لودھی لگنی سے، یہ اندھی لہری سے. تو ہماری لڑکیاں بھی ایسی ہوگی. زمین، میں آپ کو زمین سمجھا رہا ہوں کہ زمین اچھی ہو تو باپ اچھی ہوگی. زمین کون سی؟ ہماری لڑکیاں نیک بناؤ، ہمارے لڑکوں کو نیک بناؤ. تو جو سب سے بڑا مقصد ہے اولاد، بہترین اولاد ہوگی، ہماری ٹھنڈک بنے گی، نیک بنے گی، صدقے جاریہ بنے گی، ہمارے لیے مرنے کے بعد مغفرت کی دعائیں کرے گی، قبر میں آئیں گی، ہمیں سکون ملے گا قبر میں. آج اولاد کو وقت نہیں ہے والدین کی قبر میں جانے کا، موبائل سے فرصت نہیں ملتی. کیوں ہم نے ایسی کر دیا؟ اس کو کہتے ہیں انفسکم واہلیکم نارا انساکم حسن. وقت کافی ہو چکا. ہم سب کی اولاد کو ایسی نیک صالح بنائے اور ہماری سیتا کو ایسا مبارک بنا دے، ان کو بھی ایسی نیک صالح اولاد بنا دے، ان کی بیوی کو بھی اللہ کا نام جنت بنا دے. اور اولاد بھی کیسی ہو، آپ کو جنت بنے، حافظ قرآن بنے، عالم دین بنے، دیندار بنے، اللہ کی بھی مٹھی فرما بردار ہو، والدین کی بھی مٹھی فرما بردار. ایسے اولاد واقعی